ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے۔ بعد الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سامعین، جب امام کا خطبہ شروع ہو جائے اور اس دوران کوئی آئے تو کم از کم 2 ہلکی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، پھر بیٹھنی چاہیے۔ آپ پڑھ لیں، حدیث کے اندر ایسا ہی آیا ہوا ہے۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ سے پہلے پیوستہ جمعہ میں ماہ رجب کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی، اور
اس ماہ رجب جو کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اس رجب میں جو چند بدعتیں انجام دی جاتی ہیں اس تاریخ تک وہ بیان کی گئی تھیں، اور یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ اس ماہ رجب کے ساتھ ساتھ مزید 3 مہینے یعنی کل 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جو محترم مہینے ہیں، جن کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو کا حکم لگایا ہے، کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو، گناہوں سے بچنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ گناہ تو سال کے 12 مہینے ممنوع، حرام، ناجائز ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں بطور خاص ان مہینوں کی عظمت کی وجہ سے منع کیا گیا کہ انسان ایک مسلمان ان مہینوں میں گناہ کے قریب جائے۔ لیکن اس کے برخلاف بہت ساری بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، جبکہ گناہوں سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا گیا، جبکہ ان مہینوں کی تعظیم اور ان مہینوں کا احترام زمانے جاہلیت میں کفار بھی کیا کرتے تھے، گرچہ ان کی تعظیم کا طریقہ شرعی طور پر غلط تھا، لیکن تعظیم کا جو رویہ تھا اور تعظیم کی جو بات تھی وہ اسے اپناتے تھے، اور ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے جنگ و جدال سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور نہیں بچتے تو مہینوں کو ادھر ادھر کر لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ان مہینوں کی تعظیم کا خیال تھا، اور سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ تعظیم کے لیے مختص کیا کرتے تھے، خاص کر لیا کرتے تھے۔ جبکہ آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں کو اس کا علم تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی حرمت، احترام اور تعظیم کا کیا تقاضا ہے، کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں کا یہ تقاضا ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے آدمی حتی الامکان اپنے آپ کو بچائے، اور جو نیکیاں دیگر مہینوں میں کی جاتی ہیں، کوئی خاص نیکی نہیں، جو نیکیاں کی جاتی ہیں ان نیکیوں کا خصوصی اہتمام کرے۔ لیکن بہت ساری بدعات انجام دی جاتی ہیں جن کا قرآن و سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا تھا اس مہینے کی پہلی جمعرات کی رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور صبح کو روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بدعت ہے، اور بھی خصوصی روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ ایسی ہی بدعتوں میں سے ایک بدعت 22 رجب کے کونڈے ہیں۔ 22 رجب، آج 23 رجب ہے، 22 رجب جو گزشتہ کل کا دن تھا، اس 22 رجب میں خصوصی طور پر ایک بدعت جو رجب کے کونڈے کے نام سے مشہور ہے اسے انجام دیا جاتا ہے، جس کے تعلق سے بڑی ہی عجیب و غریب کہانی پیش کی جاتی ہے۔ آپ پڑھیں گے، یہ اس بدعت کی ابتدا بلرامپور جو یو پی ضلع کا ایک شیعوں کا زیادہ تعداد ہے وہاں سے اس بدعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ امیر مینائی کا بیٹا خورشید مینائی ایک کتاب داستان عجیب کے نام سے لکھتا ہے، اور اس میں ایک من گھڑت قصہ لکھتا ہے، اور اس قصے کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس بدعت کے لیے۔ چنانچہ اس قصے کے اندر ہے، جیسا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، علی بابا 40 چور والا قصہ، اور اسے خزانہ مل جاتا ہے، ایسے ہی اس قصے کے اندر ہے کہ ایک لکڑہارا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے کئی بچے ہیں۔ لکڑہارا اتنا نہیں کما پاتا کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکے، لہذا لکڑہارا کمانے کے لیے شہر چلا جاتا ہے، وہاں بھی کچھ بڑی آمدنی اس کی نہیں ہوتی ہے، 10-12 سال کئی سال گزر جاتے ہیں، اور پھر وہ اس شرم کی وجہ سے نہیں آ پاتا ہے کہ میں گاؤں جا کر بیوی بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہاں گھر کا گزارا کرنے کے لیے لکڑہارے کی بیوی وزیر اعظم، یہ مدینہ کی بات ہے کہ مدینہ کے اندر جو وزیر اعظم، بادشاہ کا جو سب سے بڑا وزیر ہوتا ہے، اس کے گھر نوکرانی بن جاتی ہے، کام کاج کرنے لگتی ہے، اس سے گزر بسر کرنے لگتی ہے۔ لکڑہارا ایک دن جو ہے درخت پر چڑھتا ہے لکڑیاں کاٹنے، اس کی کلہاڑی زمین پر گرتی ہے، اور زمین کھوکھلی ہوتی ہے، اس سے آواز آتی ہے، زوردار آواز آتی ہے۔ لکڑہارا اترتا ہے، زمین کھودتا ہے، ابھی مکمل کھدائی نہیں کرتا کہ وہاں اسے خزانہ مل جاتا ہے، ایک شاہی خزانہ۔ وہ خزانہ سارا لے لیتا اپنے قبضے میں، اور رفتہ رفتہ اپنے ملک، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں نقل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چونکہ اب مالدار ہو گیا تو اس وزیر اعظم کے محل کے سامنے ایک عالی شان محل تعمیر کرواتا ہے۔ پھر کافی عرصے بعد وزیر اعظم کی بیوی جب اپنی چھت پر چڑھتی ہے
تب دیکھتی ہے کہ میرے محل کے سامنے ایک عالی شان محل تعمیر ہے. پوچھتی ہے کس نے تعمیر کیا؟ نوکر بتلاتے ہیں کہ اسی نوکرانی نے جو آپ کے ہاں کام کرتی تھی اسی نے تعمیر کیا. اس کو بلا کر پوچھتی ہے کہ کیسے تم نے چوری کیے، تمہارے شوہر نے چوری کیے، یہ کیسے تم نے تعمیر کر لیا؟ تو بتلاتی ہے کہ ایک دن میں جو ہے صفائی کا کام کر رہی تھی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم آج جانتے ہو آج کون سی تاریخ ہے اور آج کے دن کی کیا فضیلت ہے، آج کون سا عمل انجام دیا جاتا ہے؟ مرید کہتے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں. کہتے ہیں آج 22 رجب کی تاریخ ہے اور آج کے دن جو میرے نام کی نیاز مان کر حلوے پوری وغیرہ بنائے گا، کھلائے گا لوگوں کو، اور پھر اللہ رب العالمین سے میرا حوالہ دے کر اپنی جو حاجت طلب کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا، اور اگر نہیں پوری کرے گا تو قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ وہ مجھے پکڑے گا وہاں پر کہ میری حاجت نہیں پوری بھی. تو یہ پورا قصہ گڑھا جاتا ہے اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز مان کر یہ 22 رجب کے کونڈے منائے جاتے ہیں. اور بھی بڑی بدعت و خرافات اس کونڈے کے تعلق سے کہ کچن کے اس حصے میں یہ حلوہ پوری نہیں بنایا جائے گا جہاں گوشت وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس برتنوں میں نہیں بنایا جائے گا جن کے اندر گوشت وغیرہ بنایا جاتا ہے، بلکہ الگ حصے میں اور الگ جگہوں پر بنایا جائے گا. تو اس طریقے سے کئی بدعت و خرافات اس رجب کے کونڈے میں پائی جاتی ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن و سنت میں. قرآن و سنت تو دور، جیسا کہ میں نے بیان کیا 1906 عیسوی میں خورشید مینائی نے داستان عجیب نامی کتاب لکھی اور اس میں ذکر کیا. تو 1906 عیسوی سے پہلے لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر مسلک کی، ہر ماننے والے کی لکھی گئی ہے. کسی بھی کتاب کے اندر اس واقعے کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو، کسی بھی کتاب کے اندر اس واقعے کا ذکر آپ کو کسی بھی صورت میں نہیں ملنے والا ہے. لہذا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، جوڑ کر اس بدعت کو ایجاد کیا گیا. کیوں؟ لہٰذا نہ تو اس امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس 22 رجب کا کوئی تعلق نہیں، نہ تو یہ آپ کی تاریخ پیدائش ہے، نہ ہی آپ کی تاریخ ولادت ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں پیدا ہوئے اور 15 شوال 148 ہجری میں وفات پائے. تو نہ تاریخ ولادت ہے اور نہ ہی تاریخ وفات ہے بس. اور ان کے نام پر، جبکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، ان کے تعلق سے ایسا خیال کرنا کہ وہ کسی بدعت کو پروان چڑھائیں گے، کسی بدعت کو رواج دیں گے، یہ جو ہے عقل میں بات نہیں آتی ہے، اور چونکہ یہ ثابت بھی نہیں ہے تو کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. دوسری بات، اس واقعے کے اندر مدینہ کا ذکر ہے، اور میں نے جو تاریخ پیدائش اور تاریخ ولادت 83 ہجری اور 148 ہجری ذکر کی، اس درمیان مدینہ منورہ اسلامی حکومت کا دارالخلافہ نہیں تھا، کیپٹل نہیں تھا، بلکہ یا تو بغداد تھا یا پھر جو ہے دمشق تھا. تو یہ واقعے سے ہی واقعے کی اس قصے کی جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ قصہ جھوٹ ہے، اور اس دوران عباسیہ اور امویہ کی حکومت تھی. لہذا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ قصہ بنایا گیا جو کہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، اور اصل میں یہ قصہ جیسا کہ میں نے بیان کیا دشمنان اسلام اور خاص کر کے دشمنان صحابہ شیعوں نے ایجاد کیا. اور شیعوں نے کیوں ایجاد کیا 22 رجب کی تاریخ کو؟ کیونکہ 22 رجب کی تاریخ میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خصوصی دشمنی ہے. چونکہ حضرت علی کو وہ اپنی طرف مانتے ہیں، اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، علی کے مددگار کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ اختلافات تھے، اس وجہ سے وہ حضرت معاویہ سے خصوصی بغض رکھتے ہیں، خصوصی نفرت کرتے ہیں. نفرت تو سارے صحابہ سے کرتے ہیں، سب کو وہ کافر گردانتے ہیں چند کو چھوڑ کر، لیکن حضرت معاویہ سے بطور خاص. تو چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو انتقال کیے، ان کی وفات ہوئی، تو اس دن خوشی منانے کے لیے انہوں نے اس بدعت کا ایجاد کیا اور حلوہ پوری وغیرہ کھاتے اور کھلاتے ہیں. اور بھولے بھالے مسلمان اہل سنت والجماعت کے افراد جو سمجھ نہ سکے وہ بھی ان کے ساتھ اس خوشی میں شامل ہو گئے اور اس بدعت کو رواج دینے لگے. تو ان کے کیلنڈر میں، شیعوں کے کیلنڈر میں آپ دیکھیں گے 22 رجب کے تعلق سے، جیسے ہمارے کیلنڈروں میں رہتا ہے کہ رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، بقیہ دنوں کی خصوصی
ذکر کیے گئے ہوتے ہیں کیلنڈروں میں، تو وہاں لکھا رہتا ہے یوم ہلاکت معاویہ، معاویہ کی ہلاکت کا دن، تو اس دن وہ خوشی مناتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس بدعت کو ایجاد کیا، اور دھیرے دھیرے یہ سنی حضرات میں بھی یہ بدعت شامل ہو گئی۔ اسی طریقے سے 27 رجب کی بدعت ہے۔ 27 رجب جیسا کہ میں نے بیان کیا، بعض افراد اسے شب معراج کہتے ہیں، معراج کی رات، 27 رجب کی رات جو ہوتی ہے شب معراج، اسراء و معراج برحق ہے، اس تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان، اسراء و معراج برحق ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا بدن اور روح دونوں کے ساتھ، نہ کہ خواب میں اور نہ ہی روحانی طور پر، بدن اور روح کے ساتھ آپ کو معراج کرایا گیا، لیکن کس تاریخ کو اور کس مہینے میں کرایا گیا اس میں شدید اختلاف ہے، اس میں کچھ بھی متعین نہیں ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی عالم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں مہینے میں اسراء و معراج کرایا گیا ہے، لہٰذا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ اس 27 رجب کی رات یا دن میں کوئی خاص اہتمام کیا جائے، لیکن جشن معراج منایا جاتا ہے۔ 27 رجب آنے دیجئے، دیکھیے رات میں جشن معراج کے نام سے کیسی کیسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، کیسے کیسے بدعت و خرافات انجام دیے جائیں گے، نعت، حمد، نظمیں، غزلیں اور کیا کیا پڑھی جائیں گی، یعنی خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے اس 27 رجب کی رات، اور صبح کو اس رات کی صبح یعنی 27 رجب کے دن میں خصوصی روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر بالفرض ہم مان لیں، ہم نے بیان کیا کہ تاریخ میں مہینے میں شدید اختلاف ہے، اگر ہم مان لیں کہ 27 رجب ہی کو اسراء و معراج کرایا گیا، تو بھی کرانے کے بعد، یہ واقعہ ہونے کے باوجود اس دن یا رات کے اندر خصوصی عبادت کا اہتمام، خصوصی عبادت کرنا کہاں سے ثابت ہو جاتا ہے؟ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں انجام دیا، صحابہ نے نہیں انجام دیا، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ہم اپنے طور پر اپنی طرف سے کوئی عمل کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ یہ دین مکمل ہے، اس دین میں نہ اضافے زیادتی کی گنجائش ہے نہ ہی کمی کرنے کی گنجائش ہے، یہ دین اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام کو تمہارے لئے بطور دین پسند کر لیا۔ اب دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، تو دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اب اگر کوئی اس کے اندر اضافہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا جو اس دین میں سے نہیں ہے فہو رد، وہ غیر مقبول ہے، مردود ہے۔ اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری رہنمائی نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل بھی مردود ہے۔ اب کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، یہ عمل جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اگر جائز نہیں ہے تو پھر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس تاریخ اور مہینے کا اختلاف ہمیں یہ بات بتلاتی ہے، یہ اختلاف جو ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریخ جو اس میں کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی عمل کیا جا سکتا تھا تو صحابہ کرام ضرور کرتے، اللہ کے رسول ضرور حکم دیتے، اور جب حکم دیتے صحابہ جب کرتے اس عمل کو تو وہ چیز ہم تک نقل ہوتی، ہم تک پہنچتی، لیکن جب صحابہ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول سے جب کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو پھر کسی بھی عمل کی کوئی گنجائش اس مہینے کے اندر اور اس اعتقاد کے ساتھ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر روزہ رکھنا، جیسا کہ 27 رجب کی صبح رکھنے کی بات آتی ہے، 27 رجب کے دن عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الآثار المرفوعہ میں لکھتے ہیں کہ وَمَشْتَهَرَ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَغَيْرِهِ أَنَّ صَوْمَ الصَّبَاحِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ يَعْدِلُ أَلْفَ صَوْمٍ، کہتے ہیں کہ بلاد ہند، ہندوستان کے شہروں اور اس کے آس پاس یعنی بر صغیر میں
27 رجب کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے جو یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہ روزہ یعدل الف صوم، ایک روزہ 27 رجب کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، جو یہ بات مشہور ہے، یہ بدعت و خرافات پھیلائی جاتی ہیں، کہتے ہیں فلا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا رجب کے اندر جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جو بدعت و خرافات کے تعلق سے احادیث بیان کی جاتی ہیں، سب کی سب من گھڑت ہیں۔ چنانچہ اس تعلق سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یرد، خاص کتاب انہوں نے لکھی رجب کے مہینے کے تعلق سے، کہتے ہیں لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ ولا فی صیام شیء منہ معین، کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں، رجب کے مہینے میں کسی خاص روزے کی فضیلت میں اور کسی خاص متعین روزے کے تعلق سے، ولا فی قیام لیلۃ مخصوصہ، کسی مخصوص رات میں عبادت کرنے کے تعلق سے، فی حدیث صحیح، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے یصلح للحجہ، جو قابل استدلال ہو، جس سے آدمی استدلال کر کے عمل کر سکے، لہذا کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے اس دن۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ علی بن ابراہیم العطار کا قول نقل کرتے کہ انما روی من فضل صیام رجب فکلہ موضوع، کہ رجب کے مہینے میں روزوں کے تعلق سے جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، فَكُلُّهُ موضوع، ساری کی ساری روایتیں من گھڑت، بناوٹی اور باطل ہیں، وضعیف اور ضعیف ہیں، لا اصل لہ، بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں خاص اعتقاد کے ساتھ کسی عبادت کا کرنا ثابت بالکل نہیں ہے، کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں اور دوسروں کو متنبہ کریں۔ یہ کہیں ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ عمل کرنے جائے تو وہ دیکھ لے کہ میرا یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، ورنہ اگر وہ ایسا کوئی عمل انجام دیتا ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو وہ عمل بدعت ہوا، وہ عمل بدعت ہوا۔ اور بدعت اگر کوئی انجام دیتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام میں بدعتا یراہا حسنہ، کہ اسلام کے اندر کوئی اگر بدعت کو ایجاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے اور یراہا حسنہ، اسے اچھا سمجھتے ہیں، جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں لوگ بدعت و خرافات، اسے اچھا ہی سمجھتے ہیں اور اسے اچھا سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو اس نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، اللہ کے پیغام میں خیانت کر لی اور پورا پیغام بندوں تک نہیں پہنچایا۔ اگر کوئی بدعت انجام دیتا ہے تو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مجلس تھی، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اور اللہ کو گواہ بنا کر ان سے یہ گواہی لی تھی کہ کیا میں نے دین پورا کا پورا تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ نے پورا دین پہنچا دیا۔ اللہ کو گواہ بناتے کہ اللہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرا پورا دین جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا، دین میں سے کوئی چیز میں نے چھپا کر نہیں رکھی ہے۔ لہذا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ دین میں کچھ باقی ہے، میں کر سکتا ہوں، تو پھر وہ بڑے ہی خطرناک مرحلے پر ہے، اسے اپنی آخرت کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی ایک بدعت انجام دی جاتی ہے۔ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فعلی المؤمن اتباع السنت والجماعہ، کہ مومن کے اوپر لازم ہے کہ وہ سنت اور جماعت کو لازم پکڑے، سنت کی اتباع کرے، سنت کی اتباع کرے اور جماعت کو لازم پکڑے۔ پھر کہتے ہیں فَسُنَّةُ مَا سَنَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے سنت قرار دیا، سنت بتلایا، سنت ٹھہرایا، سنت بتایا، وہ سنت ہے۔ ہم اور آپ کسی کو سنت کہہ دیں تو اس سے سنت نہیں بن جائے گی۔ بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال کو سنت کے نام پر انجام دیتے ہیں، ہمارے کہنے سے وہ عمل سنت نہیں، جس پر اللہ اور رسول کی مہر لگے گی وہی عمل سنت ہوگا، وہی عمل اسلام میں قابل قبول، ورنہ کوئی بھی عمل دوسرا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ مزید فرماتے والجماعۃ ما اتفق علیہ اصحاب رسول اللہ، اور جماعت کو لازم پکڑو، اور جماعت کیا ہے؟ جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو، صحابہ کرام کا اتفاق ہو،
وہ جماعت نہیں کہ کوئی بھی جماعت لے لو، تبلیغی جماعت، فلاں جماعت، ڈھکا جماعت، کوئی بھی جماعت وہ جماعت جس معاملے پر، جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے، صحابہ کرام کا اتفاق ہو چکا ہے، تو جو مسئلہ صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ ہم کو ملے وہ جماعت اور صحابہ کی اس جماعت کی پیروی کرنی ہے جو ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر لوگ ایمان لائیں ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ کرام سے مخاطب کر کے کہ جیسے تم ایمان لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر ویسا ایمان نہیں لائے، منہج صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے مطابق ایمان لاتے، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ جو اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جس راستے پر چلے گا ہم اس کو اسی راستے پر ڈھکیل دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے پھر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اہل ایمان کون ہے؟ سب سے پہلے اہل ایمان تو صحابہ کرام ہیں، انہی کا راستہ، انہی کا منہج، انہی کا طریقہ ہمارے لیے بطور دلیل اللہ رب العالمین نے معیار ایمان مقرر کیا ہے کہ اس طریقے کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ کامیابی کسی بھی صورت میں حاصل نہیں ہونے والی۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں بعض افراد عمرہ کرنا افضل سمجھتے ہیں، عمرہ کیا جا سکتا ہے، عمرے کا جو ثواب وہ ملے گا، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ عمرے کا ثواب زیادہ ہے، عمرہ افضل ہے اس مہینے میں، یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر بھی اس مہینے میں ایک بدعت جسے بی بی کا سحنک کہتے ہیں انجام دی جاتی ہے، عورتیں جمع ہوتی ہیں اور کچھ بدعت و خرافات انجام دیتے ہیں۔ تو ایسی تمام بدعتیں جو سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان کے تعلق سے بیداری لانے کی ضرورت ہے، سنت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اسلام کی سچی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی ضرورت ہے، لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو دین حق سے واقف کرانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بدعت سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور سب سے پہلا سوال ان سے یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا یہ عمل قرآن کی کس آیت، قرآن کی کس سورت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کی بنیاد پر انجام دے رہے ہیں آپ اپنا یہ عمل؟ آپ یہ بتلائیے، دلیل چاہیے ہر مسلمان کے لیے، بغیر دلیل کے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت، قرآن اور احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت و خرافات سے اجتناب کرنے، سماج اور معاشرے سے بدعت و خرافات کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني والآيات بالذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔